اگر آپ اس وقت زندگی کے کسی مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں، دل بے چین ہے، ذہن پریشان ہے اور ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، تو یہ پیغام خاص آپ کے لیے ہے۔ کبھی کبھی انسان بظاہر مضبوط دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں آنسو بہانا اور دن میں مسکراتا چہرہ رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی ایسی کیفیت میں ہیں تو جان لیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے حال سے باخبر ہے، آپ کی خاموش دعاؤں کو سنتا ہے اور آپ کے دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا نام ہے۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی رشتوں کی کشمکش، کبھی ناکامیوں کا بوجھ اور کبھی لوگوں کی تلخ باتیں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب راستہ ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے راستے کبھی ختم نہیں ہوتے، صرف بدلتے ہیں۔ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے، مگر ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے اور امید اللہ کی رحمت ہے۔ اپنے شاید بہت کوشش کی ہو، ہر ممکن تدبیر اپنائی ہو، مگر نتائج ویسے نہ آئے ہوں جیسے آپ چاہتے تھے۔ یاد رکھیں کہ تدبیر انسان کرتا ہے لیکن تقدیر اللہ لکھتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، چاہے ہمیں اس کی حکمت فوراً سمجھ نہ آئے۔ اس لیے دل کو شکوہ سے پاک کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے خیر رکھتا ہے۔ جب دل پر بوجھ زیادہ ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ سجدے میں جا کر اپنے آنسو بہا دیجیے۔ لوگوں کے سامنے مضبوط بننے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے ٹوٹ جانا ہی اصل طاقت ہے۔ وہ رب جو سمندروں کی گہرائی جانتا ہے، آپ کے دل کی گہرائی بھی جانتا ہے۔ اس کے سامنے اپنے دل کی ہر بات رکھ دیجیے۔ وہ سننے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی۔ اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ ایک سچی اور خالص دعا انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل میں یقین ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پر عاجزی ہو تو دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ روزانہ یہ دعا مانیے کہ اے اللہ میری مشکلات کو آسان فرما، میرے دل کو سکون عطا فرما اور میری زندگی میں خیر و برکت ڈال دے۔ یہ الفاظ سادہ ہیں مگر اگر دل سے نکلیں تو اثر رکھتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں پر ندامت بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہماری پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کیجیے اور عہد کیجیے کہ آئندہ بہتر زندگی گزاریں گے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت مایوس نہیں کرتی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ پلٹ کر اس کی طرف آئے اور اس کے در پر جھک جائے۔ یقین رکھیے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آج اگر حالات سخت ہیں تو کل آسانی بھی آئے گی۔ اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ اپنی امید کو زندہ رکھیے اور اپنے رب پر بھروسہ مضبوط کیجیے۔ جب یقین مضبوط ہو جائے تو طوفان بھی کمزور لگنے لگتے ہیں۔ شکر ادا کرنا بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، مگر ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ صحت، سانس، خاندان، ایمان اور روزی، یہ سب اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ جب آپ ہر حال میں الحمدللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ شکر کرنے والے کے لیے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں تو گھبرائیے نہیں۔ کبھی کبھی اللہ بند دروازوں کے ذریعے ہمیں غلط راستوں سے بچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ پریشان ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ آپ کے لیے ایک ایسا راستہ تیار کر رہا ہو جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے صبر کے ساتھ انتظار کیجیے اور دعا کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کیجیے۔
صبح اٹھ کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور اپنے رب سے بات کیجیے۔ دن بھر میں چند لمحے نکال کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ معمولی اعمال نظر آتے ہیں مگر روح پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لیجیے۔ جو غلطیاں ہوئیں ان پر استغفار کیجیے اور آئندہ کے لیے بہتری کا ارادہ کیجیے۔ اللہ کو اپنے بندے کا یہ انداز بہت پسند ہے کہ وہ ہر دن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں ٹھوکر لگنا فطری ہے، مگر گرتے رہنا اور اٹھنے کی کوشش نہ کرنا درست نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بار بار پلٹ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ اگر دل میں بے چینی زیادہ ہو تو قرآن کی تلاوت کو اپنا ساتھی بنا لیجیے۔ چند آیات بھی سکون دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا کلام دلوں کی شفا ہے۔ جب آپ اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ آپ سے براہ راست بات کر رہا ہو۔ اس کے الفاظ دل کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں اور انسان کو نئی امید دیتے ہیں۔ اس نور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیجیے۔ ہر شخص آپ کو نہیں سمجھے گا اور نہ ہی ہر کوئی آپ کے درد کو محسوس کرے گا۔ اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو لوگوں کی رائے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اپنی نیت درست رکھیے اور اپنے کام میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اللہ کے لیے کیا گیا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں صدقہ دینا بھی بڑی برکت کا سبب بنتا ہے۔ چاہے تھوڑی سی رقم ہو یا کسی کی مدد کا ایک چھوٹا سا عمل، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ جب آپ کسی اور کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خیر بانٹنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اپنی زبان کو مثبت الفاظ کا عادی بنائیے۔ یہ نہ کہیں کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میری تقدیر خراب ہے، بلکہ یہ کہیں کہ میرا رب میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ الفاظ میں طاقت ہوتی ہے اور وہ دل پر اثر ڈالتے ہیں۔ جب آپ اچھا سوچتے اور اچھا بولتے ہیں تو آپ کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ امید اور یقین کے ساتھ زندگی کا سامنا کیجیے۔ یاد رکھیے کہ آزمائشیں دراصل اللہ کی طرف سے بلند درجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے تاکہ وہ صبر کے ذریعے مزید قریب ہو جائے۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ اس موقع کو شکایت میں ضائع نہ کیجیے بلکہ اسے قربت کا ذریعہ بنائیے۔ دعا کرتے وقت جلد بازی نہ کیجیے۔ کبھی کبھی قبولیت میں تاخیر بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اللہ بہتر وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر آج آپ کی دعا قبول ہو جائے تو وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس لیے یقین رکھیے کہ جب بھی ملے گا بہترین وقت پر ملے گا۔ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیے۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ آپ کی ہر سانس ایک امانت ہے اور ہر مشکل ایک سبق۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، دعا کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کو اپنا ساتھی بنائیں اور امید کو زندہ رکھیں۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ واقعی اللہ کا فیصلہ ہی میرے لیے سب سے بہتر تھا۔ آمین۔